یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. لفظ شفاعت پہ ابھی تک میں نے گفتگو نہیں کی. قرآن کی آیت ہے میرے حبیب نماز شب ادا کر، تہجد ادا کر، تاکہ خدا تجھے مقام محمود عطا کرے. اور یہی دعا آپ سجدہ زیارت عاشوراء میں کرتے ہیں، حتی یبلغنی المقام المحمود. یہ بہت بڑی دعا ہے، جو دعا نبی کی ہے وہی دعا آپ کر رہے ہیں. جس مقام کے پیچھے رسول کو دیا جا رہا ہے وہی مقام خدا آپ کے لیے عطا کر رہا ہے. کہ میرے بندے اگر تو چاہے تو تو بھی مقام محمود تک پہنچ سکتا ہے. مولا یہ مقام محمود کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں مقام محمود ہے مقام شفاعت. بہت بڑا مقام ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے شفاعت ہونا، ایک ہے شفاعت کرنا. شفاعت کا ہونا بھی ایک مقام ہے، شفاعت کرنا بھی ایک مقام ہے. ایک مرتبہ انسان اتنا نیک بن جاتا ہے، تمام تر مقامات کو حاصل کر لیتا ہے. اب یہ شفاعت ہونے کے مقام پر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اے میرے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں اگر تو بھی ان کی شفاعت کرے میں خدا ان کی شفاعت نہیں کروں گا. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کسی کو بھی شفیع بنا کر لے کر آئیں لیکن میں خدا شفاعت نہیں کروں گا. ارے یہ لوگ کون ہیں؟ اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا. یہ وہ لوگ کون ہیں؟ اس کے لیے معصومین نے بھی فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شفاعت نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی معصوم کی روایت ہے جو ہر شیعہ نے سنی ہوئی ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فرمایا لن تنالوا شفاعتنا اہل البیت. یہ لام نون جب عربی میں آتا ہے یہ نفی ابد کی معنی دیتا ہے. نفی ابد یعنی نہ یہاں نہ وہاں. ایک نفی ہوتی ہے کہ یہاں تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے لیکن وہاں جا کر تمہاری مدد کریں گے. جب خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ تم لوگ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. نفی ابد تھی یعنی نہ دنیا میں دیکھ سکو گے نہ آخرت میں دیکھ سکو گے. اسی طرح میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لن تنالوا شفاعتنا اہل البیت، وہ کبھی بھی اہل بیت کی شفاعت کو حاصل کر نہیں سکتا. مولا کون؟ من استخف بالصلاۃ، جس نے اپنی نماز کو ہلکا سمجھا. اس جملے پہ کبھی غور کیا ہے؟ اس کے لیے شفاعت نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے. اس کے لیے اس کی رنگ ٹون کی بڑی اہمیت ہے. رات کو 2 بجے بھی موبائل کی گھنٹی بجے تو یہ جناب اتنی جلدی سے اٹھتا ہے کہ فون آ گیا. کسی بزنس مین کا فون نہ ہو، کسی رشتہ دار کا فون نہ ہو، کسی دوست کا فون نہ ہو، کسی نامحرم کا فون نہ ہو، لیکن وہاں پر اللہ کی اذان کی آواز آتی ہے. یہ اذان کی ویلیو فون کی رنگ ٹون جتنی بھی نہیں ہے، ایک میسج جتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس اذان کی. یہ ہے استخف، جو نماز کو چھوٹا سمجھے، پست سمجھے، خفیف سمجھے، کم سمجھے. کافی مومنین کو کہتا ہوں، کہتے ہیں مولانا اہل بیت شفاعت کریں گے، رسول خدا شفاعت کریں گے. دیکھیے شفاعت ہے کیا، ذرا غور کیجیے. ایک مرتبہ میں عبادت کرتا ہوں لیکن میری عبادت ہے ناقص، ادھوری. نماز پڑھی، توجہ تھی، جلدی میں پڑھی کہ رسول فرماتے بعض لوگوں کی نماز ایسے ہے جیسے کوا دانہ کھاتا ہے، کوے کی طرح کٹ کٹ کر کے اتنی جلدی پڑھتے ہیں، یعنی نہ رکوع پورا ہوتا ہے نہ سجدہ پورا ہوتا ہے. اب جناب رکوع میں جاتا ہے اگلا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. کوے جیسی نماز، فرمایا جب کوے جیسی نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ ایسی نمازوں کو اس کے منہ پہ مارتے ہیں کہ یہ نماز تیرے ہی لیاقت رکھتی ہے، تیرے ہی قابل ہے، یہ نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. استخف، دیکھیے بعض نماز آپ ایسے کہیں کہ بندہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز ہے تھوڑی ٹوٹی پھوٹی، کمپلیٹ نماز نہیں ہے، اس پرفیکشن پہ نہیں پہنچی. اب یہ مر جائے گا، رسول خدا تھوڑی بہت مدد کر کے اس کی ٹوٹی پھوٹی نماز کو سیدھا کر دیں گے. ہاں، اس کی ادھوری نماز کو اللہ سے دعا کر کے کمپلیٹ کروا لیں گے. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. اب یہ کچھ لے کر جائے تو شفاعت ہو. جب تمہارا گلاس ہی خالی ہے، ہاں بھائی ایک پانی ہے میلا ہے، آپ کے جو اہل بیت یہ پانی میلا ہے، ذرا فلٹر لگا کے صاف کر کے دیجئے. تو شفاعت کا فلٹر لگے گا، پانی پیور ہو جائے گا اور منرل واٹر ہو جائے گا. ایک خالی بندہ گلاس لے جا رہا ہے، مولا فلٹر لگائیے، تو مولا کہیں گے تو لایا کیا ہے؟ خالی ہاتھ خالی عمل لے کر آیا ہے اور شفاعت مانگنے آیا ہے. شفاعت ہے عمل کی، جب عمل ہوگا تو شفاعت ہوگی. بے عمل کی شفاعت تو ہے ہی نہیں. جو شیعہ نماز ہی نہ پڑھے، جو شیعہ خمس ہی نہ دے،
اور وہاں جا کر کے مولا مدد کریے. امام کہ کچھ دیا ہوگا تو ہم تھوڑا ملا جلا کے تمہاری مدد کریں. اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں, چیک بک بھی نہیں تیرے پاس, کام کیسے چلے گا؟ تو کچھ کر کے تو آ تاکہ ہم تمہاری مدد کریں. اپنے دامن کو کچھ چیزوں سے بھر کے تو ہم کچھ کریں. شفاعت ہے ادھوری چیزوں کو پورے کرنے کا نام. تم نے عمل کیا ہے لیکن عمل تھوڑا بہت ناقص تھا, اہل بیت اس کو پورا کریں گے, رسول خدا دعا کریں گے, عمل پورا ہو جائے گا, لیکن تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کانسیپٹ ہمارے صحیح نہیں ہے. کبھی بھی اس ممبر سے ان کانسیپٹ کو صحیح نہیں کیا گیا. یہاں پر یا کسی کو جہنمی بنایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے سارے جنتی ہو, یا پوری کی پوری جنت دی جاتی ہے, یا ایک دوسرے کو جہنم بنایا. ایک کہتا ہے تو مقصر ہے, وہ دوسرا کہتا ہے تو غالی. حالانکہ دونوں جہنمی ہیں. مقصر بھی جہنمی ہے. امام رضا فرماتے ہیں, فرمایا دنیا میں 2 موجودات سے نجس تر کوئی وجود نہیں ہے. یعنی غالی بھی خنزیر سے بدتر ہے, مقصر بھی خنزیر سے بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں حیوانوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. یہ دونوں ایک اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے, جیسے مقصر کہتے ہیں, جیسے 70 سال سے امیر شام نے کی. ایک انسان اہل بیت کی شان کو خدا سے ملا دیتا ہے, جیسے بعض ہمارے ذاکرین کرتے ہیں. فرماتے ہیں نجس ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے. اب ہمارے ہیں نہ اتنے مقصر ہیں نہ اتنے غالی ہیں, انگلیوں پہ گننے کے برابر ہیں. واللہ نہ کوئی مقصر ہے نہ کوئی غالی ہے, لیکن تعصبات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ گالی دے رہے ہیں. یہ گالی ہے, یہ دشنام ہے, یہ سب ہے. یہ گویا وہ اس کو کہہ رہا ہے تو جہنمی ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے تو جہنمی ہے, اور دونوں زیارت عاشورہ پڑھ کے کہتے ہیں انی سلم لمن ظالمکم حرب لمن حاربکم. امام کو کہہ بھی رہا ہے, عمل میں جھوٹ بھی بول رہا ہے. انی سلم یعنی مولا میرے دل میں ہر اس کی محبت ہے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دونوں کے دلوں میں علی کی محبت ہے. تو آپ دیکھ رہے شیطان کیسے مومن کو مومن سے لڑا رہا ہے. اور یہی تو برطانیہ کا رول تھا کہ ڈیوائیڈ کرو بعد میں حکومت کرو. آج کیوں آپ کے شیعوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ یہ کمزوری ہماری اپنی ہے. اتنا ہم دونوں کو آپس میں لڑا دیا کہ یہ امام بارگاہ میرا ہے, یہ امام بارگاہ تیرا ہے. جیسے آپ کا حسین الگ ہے, میرا حسین الگ ہے. جیسے تیرا مولا علی الگ ہے, میرا مولا علی الگ ہے. دونوں 12 اماموں کے ماننے والے, لیکن جب عقل نہ ہو, جب شعور نہ ہو, جب فکر نہ ہو, تو دشمن اس طرح شیعہ کو لڑاتا ہے. جب شیعوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں تو تصور کریے شیعہ سنی کو دشمن کتنا لڑا سکتا ہے. لیکن جس کے وجود میں عقل ہو, علی والی اگر عقل سنبھالو گے تو اپنی دنیا کا بھی فائدہ کرو گے, اپنی آخرت کا بھی فائدہ کرو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.